السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ محفوظ کرم رب کا وظیفہ، رخسار ہے یا نور تجلی کی کرن ہے، رخسار ہے یا نور تجلی کی کرن ہے، دیدار سے روشن ہوا ہر دل کا صحیفہ۔ محترم صدر جلسہ و معزز حاضرین، استاذہ کرام، آج میں جس موضوع پر لب خشائی کرنا چاہتا ہوں وہ بظاہر چند حروفوں کا مجموعہ ہے، مگر حقیقت میں یہی حروف علم کے دروازے کھولتے ہیں، یہی حروف قرآن کی آیات کو زبان عطا کرتے ہیں، یہی حروف انسان کے خیالات کو لفظوں کا لباس پہناتے ہیں۔ آئیے انہیں حروف تہجی کی عظمت و اہمیت کے چند روشن پہلو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین محترم، الف نے کہا اللہ کا رسول آ رہا ہے، با نے کہا بانی اسلام آ رہا ہے، تا نے کہا تاجدار مدینہ آ رہا ہے، سا نے کہا سروت رسول آ رہا ہے، جیم نے کہا جلیل القدر آ رہا ہے، ہا نے کہا حبیب خدا آ رہا ہے، کا نے کہا ختم النبیین آ رہا ہے، دال نے کہا دو جہانوں کا والی آ رہا ہے، زال نے کہا ذالک الکتاب کہنے والا آ رہا ہے، را نے کہا رحمت للعالمین آ رہا ہے، زا نے کہا زمانے کا امام آ رہا ہے، سین نے کہا ساقی کوثر آ رہا ہے، شین نے کہا شافی محشر آ رہا ہے، سعد نے کہا سعد کو امین آ رہا ہے، زاد نے کہا ضعیفوں کا موا آ رہا ہے، تو نے کہا طاہر و مطہر آ رہا ہے، زوا نے کہا ظلم کو مٹانے والا آ رہا ہے، عین نے کہا عرب کا تاجر آ رہا ہے، غین نے کہا غریبوں کا موا آ رہا ہے، فا نے کہا فقیروں کا مولا آ رہا ہے، کاف نے کہا قرآن والا آ رہا ہے، کاف نے کہا کملی والا آ رہا ہے، لام نے کہا لوح قلم والا آ رہا ہے، میم نے کہا محمد رسول اللہ آ رہا ہے، واو نے کہا وضحا والا آ رہا ہے، ہا نے کہا ہادیہ برک آ رہا ہے۔ سنو سنو لوگو، اور جا پکار اٹھی، اور جا پکار اٹھی، کہتی کہ یکتا اور انوکھی شان والا آ رہا ہے۔ سامعین محترم، یہی اختتام نہیں، یہی اختتام نہیں، کون نبی میرا نبی، جس کی رفعت شان کا اعلان قرآن کرے وہ میرا نبی ہے، جس کی عظمت کا تذکرہ رب رحمان کرے وہ میرا نبی ہے، جس کی اطاعت کو اطاعت الہی کا عنوان عطا کر دیا جائے وہ میرا نبی ہے، جس کی سیرت کو منشور حیات قرار دیا جائے، جس کے اخلاق کریمانہ کی شہادت کھال کے کائنات دے، جس کی ذات اقدس کو خطب نبوت کا جام پہنایا جائے، جس کو غلامی کو تاج افتخار سمجھا جائے، جس کی تعلیمات کو ذات انسانیت کا ابدی منشور قرار دیا جائے۔ حضرات، جس کی شفاعت کبریٰ کا امیدوار ہر صاحب ایمان ہو وہ میرا نبی ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ وہ آئے تو ظلمت کے اندھیرے سمٹ گئے، کہ وہ آئے تو ظلمت کے اندھیرے سمٹ گئے، اخلاق کے گلشن میں ہزاروں پھول کھل گئے۔ سلام اس ہستی پر کہ جس نے حق کا راستہ دکھایا، سلام اس ہستی پر کہ جس نے حق کا راستہ دکھایا، خدا کا پیغام پہنچایا، انسان کو انسان بنایا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگلے مقرر تشریف لا رہے ہیں ابو سفیان بن غلام حسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ارسل محمدا ہادیا ومبشرا ونذیرا وجعلہ سراجا منیرا وصلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سرمایہ حیات ہے
سیرت رسول کی، سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، فلاح کائنات ہے سیرت رسول کی۔ بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا، بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا، ایک چشمہ صفات ہے سیرت رسول کی۔ میرے قابل قدر اساتذہ اکرام اور سامعین محترم، اللہ رب العزت نے اس ارض و سما، شمس و قمر، لیل و نہر، بحر و بر کو وجود بخشنے کے بعد حضرت انسان کو زمین کی بستی سے اٹھا کر اسے یاد دلانے کے لیے امام الانبیاء خاتم النبیین کو جب مکہ کی سرزمین پر مدروس فرمایا تو مکہ کی سرزمین پر ظلمت کے گھٹا ٹوپ اندھیرے چھا گئے تھے۔ کچھ عرصے کے اندر دشمن دوست بن گئے، بغانے اپنے بن گئے، ایک دوسرے کے خون سے کھیلنے والے ایک دوسرے پر قربان ہونے لگے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے، حضور آئے تو سر آفرین چھپا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرین چھپا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ ستے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا۔ حضور آئے تو انسان کو جینے کا شعور آیا۔ ارباب دانش، یہ تو وہ موضوع ہے جس کا بیان کے لیے دنیا کے سارے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، سمندر کے پانی کو روشنائی بنا دیا جائے، زمین و آسمان تک کے اخلاق کو روک بنا دیا جائے۔ یہ تو گمان کیا جا سکتا ہے کہ قلم ختم ہو جائیں گے، سمندروں کا پانی خشک ہو جائے گا، زمین و آسمان تک کا اخلاق پر ہو جائے گا، پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مکمل نہ ہوگی۔ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو سکا۔ معزز سامعین، ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، ایک کلمہ گو کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہر لحاظ سے مرکز و محور ہے۔ یہ ایمان و تعارف کا منبع ہے، یہ زمین و زمان، یہ طرفین، یہ مشرقین، یہ مغربین نبی کی ذات میں گم ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وارب الورا ہے، ہماری پہچان کے حد سے بہتر۔ معزز سامعین، آج کا یہ ترقی یافتہ دور ایٹم اور منطق کا دور ہے، مت کی پرواز ہے، چاند پر کمندیں ڈالی جا رہی ہیں، سائنس نے مریخ کو مسخر کرنے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن معزز سامعین آئے آج سے 1478 سال پیچھے چلتے ہیں، جب آج کا سیارہ نہ تھا، آج کا دیارہ نہ تھا، ایٹم کی آنگی نہ تھی، مشینوں کی کڑکڑاہٹ کا دور دور تک امن شان بھی نہ تھا، تو اس وقت عبداللہ کا یتیم، آمنہ کے لخت جگر، حلیمہ کی دینت، جس کے گا چولہا نہیں جلتا، پیڑ پر پتھر باندھتا ہے، لیکن اسی کی برکت سے آج دنیا میں بہاروں کی کرنے لگی۔ نہ دولت کی طلب ہم کو، نہ دولت کی طلب ہم کو، نہ دنیا کی ہمیں چاہت، محمد کی محبت ہو یہی ہے آخری چاہت۔ اگر پوچھے کوئی مجھ سے کہ تمہاری ڈیمانڈ کیا ہے، اگر پوچھے کوئی مجھ سے کہ تمہاری ڈیمانڈ کیا ہے، میں کہوں کہ مصطفیٰ کی غلامی میں تو جان کیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگلے مقرر تشریف لا رہے ہیں ذوالقرنین امانت بن حافظ محمد امانت، جن کا تعلق 173 نوئل سے ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم۔ محترم صدر محفل، معزز علماء اکرام، معزز اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ جو بٹکے تھے زمانے میں انہیں رستہ دکھایا آپ نے، جو بٹکے تھے زمانے میں انہیں رستہ دکھایا آپ نے، گری ہوئی انسانیت کو پھر سے سر اٹھانا سکھایا آپ نے۔
صدر عالمکار، آج مجھے کائنات کی سب سے عظیم ہستی، محسن انسانیت، خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت پر چند گزارشات پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ صدر عالمکار، جب دنیا ظلم، جہالت، شرک، بے حیائی اور ناانصافی کے اندھیرے میں ڈوب چکی تھی، بھائی بھائی کا دشمن بن چکا تھا، بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا، طاقتور کمزور کو کچل دیتا تھا، ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس دنیا میں رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ نگاہ عشق و ہستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و ہستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ صدر عالمکار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ کا نام حضرت آمینہ تھا۔ بچپن ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچائی، امانت، دیانت اور حسن اخلاق کا اعلیٰ نمونہ تھے۔ اسی وجہ سے مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الصادق اور الامین کہتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا، لیکن کفار مکہ نے سخت مخالفت کی، گالیاں دی، پتھر مارے، شیب ابی طالب میں محاصرہ کیا، طائف پہ لہو لہان کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر، برداشت اور حسن اخلاق کا دامن کبھی نہ چھوڑا۔ جب طائف والوں نے پتھر مارے تو فرشتہ پہاڑ نازل ہوا اور عرض کیا کہ اگر آپ حکم دیں تو ان دونوں پہاڑوں کو ان پر ملا دوں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں امید کرتا ہوں کہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے۔ یہ تھا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق۔ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن بھی یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ صدر عالمکار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف عبادت کی تعلیم دینے نہیں آئے بلکہ وہ انسانیت کو بہترین کردار بھی سکھانے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیموں کے سر پر شفقت کرتے، بچوں سے محبت کرتے، عورتوں کے حقوق کی حفاظت کرتے، پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرتے اور دشمنوں کو بھی معاف کر دیتے تھے۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ صدر عالمکار، فتح مکہ کا دن تھا، وہی لوگ سامنے کھڑے تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیفیں دی اور جنگیں لڑی، سب کو اپنی جان کا خوف تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا اعلان معافی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ صدر عالمکار، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر راضی ہو جائیں تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا۔ یہی تو حقیقی عشق رسول ہے کہ نام محمد سے پیارا کوئی نام تھوڑی ہے، کہ نام محمد سے پیارا کوئی نام تھوڑی ہے، مصطفیٰ سے اونچا کسی کا مقام تھوڑی ہے۔ میں مانتا ہوں کہ قابل احترام ہے بہت سی ہستیاں، مگر مصطفیٰ کے جیسا کسی کا احترام تھوڑی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ اگلے مقرر تشریف لا رہے ہیں حرمین عمران بن محمد عمران، جن کا تعلق 172 نوعیت سے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة نعت نبی قلب میں تو نغمہ سجا کے لا نعت نبی قلب میں تو نغمہ سجا کے لا حسان جیسے دل میں تو جذبہ بسا کے لا آسان ساری منزلیں ہو جائیں گی تیری آسان ساری منزلیں ہو جائیں گی تیری لب پہ درود پاک کا نغمہ سجا کے لا میرے معزز استاذ اکرام معزز حاضرین اور میرے عزیز ساتھیوں دنیا میں لاکھوں عظیم شخصیات گزری ہیں مگر بنانے والے رب نے صرف ایک شخصیت ہے جس کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا حضرات وہ ہستی کے جس کی ساری زندگی ہمارے لیے کامل نمونہ ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ یقیناً تمہارے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے وہ ہستی کیسے نمونہ نہ بنتی کہ جن کی زبان سے ہمیشہ حق نکلتا ہے جب لوگوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کیا کہ ان کی ہر بات نہ لکھا کرو کبھی غصے کی حالت میں بھی ہوتے ہیں تو رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکھتے رہو فوالذی نفسی بیدی ما یخرج منہ الا الحق اس ذات قسم کا جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے اس منہ سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا ان کے اخلاق کا متعلق پوچھا گیا تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب آیا کان خلقہ القرآن سارے کا سارا قرآن ہی میرے نبی کا اخلاق ہے اور اخلاق بھی اتنا اعلیٰ کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اور بے شک آپ یقیناً بلند ترین اخلاق پر فائز ہیں اور عبادت ایسی کہ حتی تتفتر قدماہ پاؤں پھٹ جاتے سوال ہوا آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں تو جواب آیا کہ افلا احب ان اکون عبدا شکورا کیا میں پسند نہیں کرتا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں الغرض وہ ہستی کے جو عدالت سیاست قیادت میں اعلیٰ دیانت شجاعت صداقت میں عرفہ امامت عبادت امانت میں لاجواب اخوت محبت رحمت میں بے مثال کردار وقار معیار میں سر بلند حکمت بصیرت قیادت میں باکمال تو پھر مجھے کہنے کا حق دیجئے ارباب نظر کو ایسا نہ ملے گا انسان تو مل جائیں گے آقا نہ ملے گا تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا پھر مدینے والے کی ہر ادا کو سینے سے لگاؤ ہر سنت کو اپناؤ ہر طریقے کو دل میں جگہ دو کہ لبوں پہ درود پاک کے ترانے ہوں دل میں محبت مصطفیٰ کے افسانے ہوں زندگی میں سنت مصطفیٰ کے اجالے ہوں اور قدم قدم پر مدینے والے کی پیروی کے رنگ ہوں مصور کھینچ و نقشہ کا جس میں یہ صفائی ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو کہ دنیا کفر کو للکار کر کہہ دو کہ ہم سب مل کر بتا دیں گے دنیا کو سنسار میں کتنی قوت ہے جذبوں کی یلغار میں باخدا پھر غریبوں کے دربار میں سر جھکائے ہر نواب آئے گا انقلاب آئے گا انقلاب آئے گا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ اگلے مقرر تشریف لا رہے ہیں محمد داؤد آصف بن محمد آصف جن کا تعلق 4712 سے ہے نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة قدم قدم پر برکتیں نفس نفس پر رحمتیں قدم قدم پر برکتیں نفس نفس پر رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شافی آسیاں گزر گیا
جہاں نظر نہیں پڑی وہ رات آئی تک، جہاں نظر نہیں پڑی وہ رات آئی تک، وہیں وہیں سیر ہوئی جہاں جہاں سے وہ گزر گیا۔ صدر جلسہ علماء اکرام اور مہمان گرامی، السلام علیکم۔ آج میری تقریر کا موضوع سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میرے آقا نامدار، حرم کے تاجدار، ہدایت کے علمدار، وہ شخصیت ہیں کہ جن کی شخصیت کو کسی بھی میدان عمل کے سانچے پر رکھا جائے تو بہترین نمونہ بن کر ایسے ابھرتی ہے کہ دیکھنے والوں کی زبان پر آپ کے قصیدے جاری ہو جاتے ہیں۔ تو کبھی خدا اشرف المخلوقات کے درمیان اپنے محبوب کی مدحت اور عظمت بیان کرتے ہوئے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہتے ہیں، تو میں پھر اس آقا کے قدموں میں کیوں نہ قربان جاؤں جو مدثر بھی ہے، مزمل بھی ہے، یاسین بھی ہے، طٰہٰ بھی ہے، جو والفجر کی عملی تفصیل بھی ہے، واللیل کی پررو تصویر بھی ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا بیان ہے جن کا ذکر تا قیامت بلند ہے۔ وہ دانائے سکل، وہ ختمہ رسول، وہ مولا کل، تمام جہانوں کا شمع ہدایت ہے اور ہر میدان عمل کے لیے بہترین مثال ہے۔ تو اے لوگو، تم کوئی بھی ہو، جہاں بھی ہو، سیرت طیبہ طاہرہ کی پیروی کرو اور فلاح پا جاؤ۔ اگر تم تاجر ہو تو بازار مکہ میں گلہ فروخت کرنے والے سات قرمین کے امان کو اپناؤ۔ اگر تم حکمران ہو تو شاہ بتاؤ مدینہ کی سیرت کا مطالعہ کرو۔ اگر تم طالب علم ہو تو حضرت علیہ السلام کے سامنے بیٹھے خدا کے طالب علم کا علم مہم اور تدبر دیکھو۔ اگر تم حالت جنگ میں ہو تو سپہ سالار کے موتی چنو۔ اگر تم دشمنوں کا سرطن سے جدا کرنا چاہتے ہو تو ٹھہرو۔ طائف کے پتھروں کے بدلے دعا دینے والے فتح مکہ پر جانی دشمنوں کو آپ معافی کی ندا دینے والے احمد مصطفیٰ حبیب کی جانب دیکھو۔ آخر پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ والسلام۔ ہم اس پروگرام میں بڑی ہی مبارک ہستی استاد محترم شیخ فضیلت الشیخ انور بلوچ صاحب کو پروگرام میں آمد پہ اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ان کا آنا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ میں شیخ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ شیخ انور بلوچ صاحب اب اگلے مقرر تشریف لا رہے ہیں عبدالحنان بن قاری محمد عمران اصغر، جن کا تعلق 165 نوئل سے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ، صدق اللہ العظیم۔ کتاب فطرت کے سرے ورق پر جناب احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سرے ورق پر جناب احمد رقم نہ ہوتا، تو نقش ہستی اوپر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ آج کے اس تقریری مقابلے میں میری تقریر کا موضوع سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے معلوم ہے۔ سامعین محترم، میرے آقا کی صورت حسین ہے، سیرت بہترین ہے، صورت میں جمال ہے، سیرت میں کمال ہے۔ میرے آقا بہادر بھی ہے، شریف بھی ہے، حسین بھی ہے، باحجاب بھی ہے، امی بھی ہے، استاد بھی ہے۔ میرے محبوب کی سیرت کا باب اتنا وسیع ہے کہ اماں جی صدیقہ، پیغمبر کی رفیقہ، اخلاق میں خلیقہ، شان میں عجیبہ، اماں جی فرماتی ہیں کانا خلقہ القرآن، سارا قرآن مصطفیٰ کی سیرت ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کہتا ہے آپ مصطفیٰ ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و
गरीबों की बनाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पर पराए का गम खाने वाला। वस्सलाम। माशाअल्लाह, अल्लाह मज़ीद फज़ीद फ़ी इल्मिका व सऊदिका। अल्लाह पाक तमाम उलमाए कराम की, इलाका भर के उलमाए कराम की मेहनत अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, जिन्होंने 2 माह से मुसलसल मेहनत करते हुए इस प्रोग्राम को कामयाब किया और इसमें अपना हिस्सा डाला तावन की सूरत में और तालिब इल्म पेश करके अपना हिस्सा डाला। अल्लाह पाक जिन्होंने भी इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए अपना जो कोई भी तावन किया है, अल्लाह पाक उनको कबूल फरमाए। और आखिर में शेख मुहतरम कारी मोहम्मद ताजुद्दीन साहिब का दिल की अथाह गहराइयों से मैं शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने इस प्रोग्राम को मुनक्कद करने के लिए पूरे 2 माह की तगोदो और मेहनत से इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए रात दिन कोशिश की, उलमाए कराम से राब्ता किया और बच्चों के साथ उनके सर पे शफ़क़त का हाथ रखा और इनको तकरीरों के लिए तैयार किया। बल्कि इन्हीं को नहीं, मैं ये कह दूँ तो मुबालगा नहीं होगा, इस वक्त तक जितने भी स्टेज पे तालिब इल्म आए हैं वो सारे के सारे ही उस्ताद मुहतरम के शागिर्द हैं। कोई डायरेक्ट शागिर्द हैं, कोई वास्तव से शागिर्द हैं, तो सारे ही तकरीबन उस्ताद मुहतरम के शागिर्द हैं। तो अल्लाह पाक इनकी हिफाजत फरमाए, उस्ताद मुहतरम की अल्लाह पाक इनको हरमैन शरीफैन की ज़ियारत नसीब फरमाए, अल्लाह पाक इनको नेक साले बेटा अता फरमाए, अल्लाह पाक इनकी कदम कदम पे हिफाजत फरमाए। अब अगले मुशारक तशरीफ़ ला रहे हैं अली जबीन बिन मोहम्मद जमील, जिनका ताल्लुक़ 171 नोएल से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अनाम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरे आका की मोहब्बत मेरी पहचान है, मेरे आका की मोहब्बत मेरी पहचान है, इनके नक्शे कदम पर चलना ही मेरी शान है। मोहतरम असातिज़ा किराम और मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन और मेरे प्यारे भाइयों, आज मेरी तकरीर का मौजू सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद को पूरी इंसानियत के लिए रहमत बना कर भेजा। आपकी ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। आप हमेशा सच बोलते थे, वादा पूरा करते थे, ईमानदारी करते थे, हर एक के साथ मोहब्बत, नरमी और शफ़क़त से पेश आते थे, इसीलिए लोग आपको सादिक़ और अमीन कहते थे। अब आए जरा अल्लाह के कुरान का फैसला सुने, वो क्या कहता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और ए नबी, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना कर भेजा है। और ए नबी के गुलामों, जरा गौर से सुनो, क्योंकि आज बात सिर्फ एक तकरीर की नहीं बल्कि अपनी जिंदगी को बदलने की है। अब आए अपने दिलों से पूछें, क्या हम वाकई अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल कर रहे हैं। जरा सोचिए, दुनिया ने बड़े बड़े बादशाह देखे, बड़े बड़े हुक्मरान देखे, बड़े बड़े फातिहा देखे, मगर हज़रत मोहम्मद जैसा किरदार, हज़रत मोहम्मद जैसा इंसाफ, हज़रत मोहम्मद जैसा अखलाक आज तक किसी ने नहीं दिखाया। यही वो अजीम सीरत है जिसके लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मसालिहल अखलाक। मेरे अजीज भाइयों, नबी करीम सिर्फ इबादत की तालीम नहीं देते थे बल्कि मोहब्बत, रहम, अदल, माफी, सब्र और बेहतरीन अखलाक का एक ऐसा दर्स देते थे जिसने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया। आपने दुश्मनों को माफ किया, गरीबों की मदद की, बीमारों की इयादत की और इंसानियत को इज्जत का रास्ता दिखाया। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानि व यदिही। अब आए अपने दिलों का मुहासबा करें, क्या हम आपकी तरह 5 वक्त की नमाज अदा करते
अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल कर रहे हैं। अगर इन सवालों का जवाब नहीं है तो आए अभी इसी वक्त अल्लाह ताला से ये अहद करें कि हम अपनी ज़िंदगी को नबी करीम की सुन्नत के मुताबिक गुजारेंगे और अपने अखलाक और सुरूर अकरम के अखलाक जैसा बनाने की कोशिश करेंगे। याद रखें कि ज़बान से मोहब्बत रसूल अल्लाह का दावा काफ़ी नहीं, बल्कि सच्ची मोहब्बत यह है हमारी नमाज, हमारा किरदार, हमारी गुफ्तगू, हमारी पूरी ज़िंदगी सुन्नत रसूल के मुताबिक हो। जिस कौम ने सीरत नबवी को अपना लिया अल्लाह ताला ने इसे दुनिया में भी इज्जत और आखिरत में भी कामयाबी अता फरमाई। और आखिर में मैं बस यही कहूँगा, सीरत सरकार को दिल में बसाए रखना, सीरत सरकार को दिल में बसाए रखना, अपनी हर राह को सुन्नत से सजाए रखना। जनाब सदर सच्चाई की लकवी थे आप, रहमत का इज़हार थे आप, यतीमों के गम ख़वार थे आप, दुनिया के लिए पैगाम थे आप। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। शेख साहब नंबर 4, 5 और 6 पिछले पेज पे ये मोबाइल बंद कर दें, कोई मोबाइल से वीडियो न बनाए। अब अगली मुशारका तशरीफ़ लाती है बरीरा मुश्ताक बिन मोहम्मद मुश्ताक, जिनका ताल्लुक़ 171 माइल से। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। बड़ी शान से अल्लाह ने उतारे हैं मोहम्मद, बड़ी शान से अल्लाह ने उतारे हैं मोहम्मद, हर दौर में हर शख्स को प्यारे हैं मोहम्मद। जनाबे सद मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम। सदर आली वक़ार, दुनिया में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, चांद था लेकिन बेनूर सा, तारे थे लेकिन बुझे बुझे थे, आफताब था लेकिन डूबा डूबा सा, अक्कल पर पत्थर पड़े हुए थे, दिल उजड़े उजड़े हुए थे, काफिरों ने लूट लूट कर चमन वीरान कर दिया था, मगर फिर मेरे नबी की आमद ही उन्हें रहमतुल लिल आलमीन बना कर भेजा गया। क्योंकि रहमतुल लिल आलमीन उंगली से सहराओं में चश्मे फूटते हैं, उनकी दुआ से बीमार सेहतियाब हो जाते हैं। वो रहमतुल लिल आलमीन जिन पर बादल अपना साया करता है, वो रहमतुल लिल आलमीन जिनकी कुर्बत अबू बकर को सिद्दीक, उमर को फारूक और अली को शेर खुदा बना देती है, जिसकी निस्बत फातिमा को खातून जन्नत और हुसैन को जन्नत का सरदार बना देती है। मैं रहमतुल लिल आलमीन की शान क्या बयान करूं, मकामे महमूद जिसके इंतजार में है, मकामे महमूद जिसके इंतजार में है, तन्ना सवर कर जिसके इंतजार में है, वो अपने चचा के कातिल को माफ करने वाला, मक्का फतह करने के बाद आम माफी का ऐलान करने वाला, मेरा रब जिनकी जुल्फों की कसमें उठाए, वल्लैलि इज़ा सजा, मेरा रब जिनके शहर की कसमें उठाए, वहाज़ल बालदिल अमीन, जिन्हें मेरा रब कभी हबीब कहे, जिन्हें मेरा रब कभी हबीब कहे, कभी खलील कहे, मुश्किल के रास्ते आसान होंगे, मुश्किल के रास्ते आसान होंगे, दुश्मन ये देखकर हैरान होंगे। रखा मेरे नबी ने दुनिया में जब कदम, रखा मेरे नबी ने दुनिया में जब कदम, पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान होंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अगली मुशारका तशरीफ़ ला रही हैं ईमान अमजद बिनते मोहम्मद अमजद, जिनका ताल्लुक़ 171 माइल से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا محبت کے یوں جس نے دریا بہائے محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے خوشی اپنی اوروں کے غم میں بلا دی خوشی اپنی اوروں کے غم میں بلا دی دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی حاضرین محفل میرے معزز اساتذہ اکرام سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صدر زیباکار مجھے آج جس موضوع کو الفاظ کے گلدستے میں سجانا ہے وہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امن سلامتی کے علم بردار جناب والا میں اس وقت تاریخ کے لہورنگ موڑ پر کھڑی ہوں ہلاکو خان اور چنگیز خان کے وارث انسانیت کی قبائے نور کو تار تار کر رہے ہیں انسانی خون کو مند اب ارزا کرنے والے عصر حاضر کے نمرود اور شداد انسانی لاشوں کے ڈھیر پر کھڑے ہیں اور ذرائب لگ کی چکا چند کا سہارا لے کر اسرار کر رہے ہیں کہ ہمیں مانو ہمیں تسلیم کرو کہ ہم امن و سلامتی کے لمبردار ہیں مگر جناب صدر اچانک تاریخ انسانیت اس اولاد تاتار کے سامراجی لسم کو پارا پارا کر دیتی ہے اور وقت کی ایک ہی جست مجھے 14 سال پہلے کے خطہ حجاز میں لے جاتی ہے وہ خطہ حجاز جہاں سے امن و سلامتی کے سب سے بڑے علمبردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم و ستم کے ریگستانوں میں گلستان انسانیت کو اس شان سے بہار و جاودانی سے ہمکنار کیا کہ شدت ظلم ہوئی کل کے محمد سے پناہ شدت ظلم ہوئی کل کے محمد سے پناہ جتنے شداد تھے ہر ایک نے دم توڑ دیا تھا برہمن کو بہت رشتہ زنار پہ ناز تھا برہمن کو بہت رشتہ زنار پہ ناز آپ سے سلسلہ جوڑا تو سنم توڑ دیا ناب صدر میرے حضور نے زندگی کے ہر موڑ پر امن و سلامتی کے پھول کھلائے ہجرت سے قبل آپ مکہ میں تھے آپ کی جانثاروں کی تعداد سینکڑوں میں تھی آپ نے کہیں بھی قتل و غارت گری کی مثال پیش نہیں کی آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے مگر آپ جنت کے پھولوں کی بشارت دیتے رہے آپ کے چہرے یاسین پر غلامت پھینکی گئی مگر آپ دشمنوں کی آنکھوں میں دعا کرتے رہے آپ پر پتھروں کی بارش کی گئی لیکن آپ کے لب گناہ گاروں کے لیے دعاؤں کے جواہر اٹھاتے رہے تو پھر میں کیوں نہ کہوں وہ ایک امی کے ہر دانش کو ٹھکراتا ہوا آیا وہ ایک امی کے ہر دانش کو ٹھکراتا ہوا آیا وہ ایک دامان نے بخشش پھول برساتا ہوا آیا وہ ایک نرمی کے سنگ و خشت سینے میں جا اتری وہ ایک نرمی کے سنگ و خشت سینے میں جا اتری وہ ایک شیشہ کے ہر پتھر سے ٹکراتا ہوا آیا صدر زیباکار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امن و سلامتی کا یہ پرچہ بلند کیا تھا وہ آج بھی سر بلند ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محتاب آج بھی ورفعنا لک کا ذکر کی ضیائیں بکھیر رہا ہے مگر افسوس ہم نے اس روشنی سے منہ پھیر کر دلوں کے دروازے مکفل کر لیے ہیں زمین کے سوتے خشک اور دلوں کے گلشن بنجر ہو چکے ہیں ہماری سجدہگاہیں ہمارے خون سے سرخ ہو رہی ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ نبی رحمت سے محبت کے دعوے دار ہیں اور ہمارے ہاتھوں سے قبائے امن و سلامتی چاک ہو رہی ہے ہم تو ہدر سالت کے وارث کہلاتے ہیں ہمارے آستینوں میں فرقہ واریت کے خنجر بھی پوشیدہ ہیں تو پھر میں کیوں نہ کہوں نفرتوں کی آگ کو جس نے محبت سے بجھا دیا نفرتوں کی آگ کو جس نے محبت سے بجھا دیا وہ محمد مصطفیٰ نے ہر دل کو ملا دیا وہ نبی آئے تو دنیا میں اجالا ہو گیا وہ نبی آئے تو دنیا میں اجالا ہو گیا امن کا ہر سمت پھر روشن حوالہ ہو گیا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ اللہم بارک اب اگلی مشارکہ تشریف لا رہی ہے آخری مشارکہ تشریف لا رہی ہیں ہمنا بابر بنت محمد بابر حبیب جن کا تعلق 171 نوائل سے ہے
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی جعل امت محمد خیر الامم. اشہد ان لا الہ الا اللہ خلقنا من العدم واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ المصطفى على سائر الامم. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. جس کے آگے سر تسلیم خم تھے شاہ و گدا، جس کے آگے سر تسلیم خم تھے شاہ و گدا، وہ ایک مجاہد اعظم، وہ ایک سپاہ سالار. محترم حضرات، دنیا میں شجاعت و بہادری اور سپاہ سالاری کے عظیم و شان کارناموں کی کمی نہیں. قرۂ ارض کے مختلف حصوں سے ایسی زلزلہ بدوش ہستیاں اٹھتی رہی جنہوں نے اپنی تلواروں کی نوکوں سے دنیا کے تختے الٹ دیے، لیکن کیا کبھی ان کی فتح و نصرت کی باز گشت روح انسانی کے نہاگ خانوں میں گئی؟ کیا ان کی تلواریں اوہام اور خیالات واسطہ کی بھیڑیاں کاٹ کر تہذیب و معاشرت کا کوئی نیا خاکہ بھی پیش کر سکی؟ ہاں، ان کی تلواریں ایسے خاکے تراشنے سے قاصر ہے، لیکن سپاہ سالار مدینہ نے جو انقلاب پیدا کیا، انسانیت کو جو معراج بخشی، رب کبریا کی قسم اس نیلے آسمان کے ستارے آج تک دیکھ رہے ہیں. زمانہ ہو گیا گزرا تھا کوئی بزم انجم سے، زمانہ ہو گیا گزرا تھا کوئی بزم انجم سے، غبار راہ روشن ہے بشکل کہکشاں اب تک. جناب والا، وہ تو ایسا جنرل تھا جس کے بارے میں برنارد شاہ نے ببانگے دہل کہا تھا کہ آج پھر نوع انسانی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیادت حاصل ہو جائے تو دنیا سے خوف و ہراس، خون ریزی اور استحصال کا خاتمہ ہو جائے اور عالم دنیا امن کا گہوارہ بن جائے. ارے میں نے تاریخ کے اوراق کی ورق گردانی کی، مجھے تاریخ انسانی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے منفرد سپاہ سالار نظر آئے جس نے جنگ کا مقصد اور نقطہ نظر بدل ڈالا اور سپاہ سالار اسلام نے اعلان کر دیا: من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ عز وجل. جو اللہ کے کلمے کو سر بلند کرنے کے لیے لڑے وہ اللہ کی راہ میں لڑتا ہے. کہا جنگ نہ مال غنیمت کے لیے، نہ کشور کشائی کے لیے، پھر کس لیے؟ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، قوملی جمع پہنانے کے لیے. أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، پر لبئی کہنے کے لیے. تُنْجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ کی خوشخبری کے لیے. اور مجاہدین اسلام کا آخری ہدف کیا ٹھہرایا؟ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. صدر ذوالفقار، آج چنگیز خان اور اسکندر اعظم کی سپاہ سالاری کی بات کرتے ہو تو میں پوچھتی ہوں کہ انہوں نے کبھی ایسے جنرل کو بھی دیکھا ہے جس نے انسانی خون کی حرمت کو یوں قائم کر دیا ہو کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے تو دشمن کی گردنیں شرم سے جھکی ہوئی تھی، ان کے ظلم ان کی آنکھوں کے سامنے رقص کر رہے تھے، تو دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اختیار تھا، اقتدار تھا، قوت تھی، غلبہ تھا. 10,000 تلواریں اشارے کی منتظر تھی. چاہتے کہ شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا
دیتے, خون کی ندیاں بہا دیتے, کھوپڑیوں کے مینار بنا دیتے, لیکن ایسا نہیں ہوا. اسلام کے عظیم سپاہ سالار نے عظیم و شان کلمہ لا تثریب علیکم اليوم سے تاریخ کا رخ بدل دیا. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کے سبھی کا جس میں جمال ہے. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کے سبھی کا جس میں جمال ہے. یہ کمال حسن حضور ہے کہ سایہ بھی لاجواب ہے. وما توفیق الا باللہ. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. ہم اللہ کا بہت شکر کرتے ہیں کہ جس نے اپنی رحمت اور کرم اور فضل کے ساتھ ہمارا یہ مقابلہ کامیاب فرمایا. تو اس کے بعد قاری محمد تائی الدین صاحب آپ سے ہم کلام ہوں گے, تو ان کے بعد مختصر سا بیان ہوگا, تو اس کے بعد یہ رزلٹ بول دیا جائے گا. تو آپ سب احباب کے لیے ضیافت کا انتظام ہے. وہ نبی کہ جس نے نہ حساب کیا اپنے آنسوؤں کا, وہ نبی کہ جس نے نہ حساب کیا اپنے آنسوؤں کا, آج ان کی امت درود پڑھتی ہیں تو گن گن کے. توجہ فرمائے. حسین جنت دا بادشاہ, حسین جنت دا بادشاہ, حسین آل رسول لکھ لے تو دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے. حسین ظالم تو ڈر نہیں سکدا, حسین ظالم تو ڈر نہیں سکدا, تو حق نو کر کے قبول لکھ لے. حسین لڑدا شمر دے نالے, حسین لڑدا شمر دے نالے, حسین دستا عمر دے نالے, حسین ساجد, حسین ماجد, حسین عابد, حسین قاری کربلا دا, حسین لئی تو نبی دے اندر, حسین لئی تو نبی دے سجدے نو طول لکھ لے. اے گنتی شنتی دا رولا چھڑ دے, علی دا سارا گرانہ پاکے, نبی دا سارا یرانہ پاکے. تو پھر کیوں نہ کہتا جاؤں گا, ملے گی جنت پیے گا کوثر, ملے گی جنت پیے گا کوثر, اسی کو محشر میں چین ہوگا. نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا, کہ جس کے دل میں حسین ہوگا, کہ جس کے دل میں حسین ہوگا. اب میں استاد محترم قاری محمد تائی الدین صاحب کے حوالے کرتا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے اظہار خیال فرمائیں.